اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم with the name of Allah, the Rahman, the Rahim, who is the most merciful, beneficial and beneficent to his creature. Dear students, آج ہم ناؤن کی کچھ مزید اقسام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. آج ہم ناؤن کی جن اقسام کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے کنکریٹ ناؤنز اینڈ the other one is abstract nouns. آئیے دیکھتے ہیں کنکریٹ ناؤنز کیا ہوتے ہیں. کنکریٹ ناؤنز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو فزیکلی آپ جسے محسوس کر سکتے ہیں، ایسی وہ تمام چیزیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جن کو ہم سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں کنکریٹ ناؤنز کہلاتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اردو میں اس کو کیسے کیا کہتے ہیں. اس میں جامد کہتے ہیں وہ چیز جو ٹھوس شکل میں موجود ہو، جو جسے آپ اپنی 5 حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کر سکیں. اس کی ڈیفینیشن ہوگی کنکریٹ ناؤنز اور آبجیکٹ اینڈ سبسٹانس. For example, people, places or things that we can experience with our 5 senses, means taste, touch, sight, hearing or smell. یعنی کہ وہ تمام چیزیں، ان میں اشخاص بھی شامل ہیں، چیزیں بھی شامل ہیں، جگہوں کے نام بھی شامل ہیں جنہیں ہم اپنی 5 سینسز کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں Concrete nouns can be touched, seen, tasted, heard or smelt. یہ ناؤن کی وہ قسم ہے جن کو ہم حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں. وہ اس میں جامد کہلاتا ہے. ایسی چیزوں کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور ان کو سونگھا بھی جا سکتا ہے. اس کی کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں کون سی ہیں. فار ایگزامپل، شی پٹ دا بک آن دا ٹیبل. اس فقرے میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بک اور ٹیبل 2 ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں. دیز both the things are concrete noun because we can see them, we can touch them. The next example is don't make a noise, I feel disturbed. شور مت کریں، مجھے پریشانی ہوتی ہے. دیکھیں اس فقرے میں شور کو اگرچہ ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بٹ سن سکتے ہیں. اس میں ہماری جو سماعت کی سینس ہے، سننے کی حس ہے، وہ شامل ہے. نوائز از اے کنکریٹ ناؤن. کیونکہ ہم اسے سن سکتے ہیں. آئیے سم مور ایگزامپل دیکھتے ہیں کنکریٹ ناؤن کی مزید مثالیں کون سی ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، جن سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دیز تھنگز are concrete nouns. For example, sentence number 1 is my dog likes to eat meat. میرا کتا گوشت کھانا پسند کرتا ہے. دیکھتے ہیں یہ جو ریڈ کلرڈ انڈر لائن ورڈز ہیں ہمارے سامنے، یہ کنکریٹ ناؤن سے تعلق رکھتے ہیں. These belongs to the family of concrete nouns. کیونکہ ڈاگ کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں. اسی طرح گوشت ایگزامپل کنکریٹ ناؤن کی ایک مثال ہے. ایگزامپل نمبر 2 my phone is out of order. اب یہ جو ہمارا فون ہے یہ کنکریٹ ناؤن ہے کیونکہ اس کو محسوس کرنے کے لیے ہماری کچھ سینسز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے اردو میں، اور انگلش میں اسے ہم جو ہے 5 سینسز کہتے ہیں، فون پہ اپلائی ہوتی ہیں، لہذا یہ کنکریٹ ناؤن ہے. آئیے دیکھتے ہیں. There is a snake in the grass. گھاس میں سانپ موجود ہے. اس فقرے میں سنیک اور گراس آر دا کنکریٹ ناؤنز
کیونکہ دونوں کو جج کرنے کے لیے، فیل کرنے کے لیے ہماری 5 سینسز میں سے کوئی نہ کوئی سینس اپلائی ہوتی ہے. سینٹینس نمبر 4. دس ہاؤس بلانگس ٹو منیب. اب ہاؤس اور منیب دونوں کنکریٹ ناؤنز ہیں. دا سینٹینس نمبر 5. دا یلو فلاور لک نائس. یہ جو لکس نائس، یہ جو پیلے رنگ کا جو پھول ہے، اب پھول کو ہم سونگھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ کنکریٹ ناؤن ہے. ان سینٹنسز میں جو ہے وہ کنکریٹ ناؤنز کو پرومیننٹ کر دیا ہے سو دیٹ کہ ہم اسے آسانی سے محسوس کر سکیں، پتہ چل سکے، آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی رہے. کنکریٹ ناؤن سے متعلق کچھ اہم نکات جنہیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. Sometimes a concrete noun is a countable noun. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنکریٹ ناؤن کاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں. And a countable noun have both singular and plural form. کاؤنٹیبل ناؤن کو ہم جمع اور واحد دونوں صورتوں میں لکھ سکتے ہیں. For example, a brick. سنگولر فارم ہے 2 bricks. Plural form. Next one is a book. 3 books. And a horse is a singular form of a concrete noun, while 4 horses are a plural form of a concrete noun. Uncountable nouns do not have plural. We can't separate them into individual elements to count. Concrete noun at the same time countable بھی ہوتے ہیں اور سم ٹائم uncountable بھی ہوتے ہیں. اور uncountable nouns وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے، جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. ان کو گننے کے لیے جو ہے وہ گننے کی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، بلکہ سم ٹائمز ان کو میئر کیا جاتا ہے، ان کو ماپا جاتا ہے، ان کو ناپا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں: ایئر، ملک، شوگر، ووڈ، رائس اور دا ایگزامپلز آف انکاؤنٹیبل ناؤن. یہ وہ مثالیں ہیں جن کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے. اینڈ آل دا پرومیننٹ ورڈز بلانگ ٹو دا کنکریٹ فیملی. دا نیکسٹ ون از ابسٹریکٹ ناؤن. ابسٹریکٹ ناؤن اردو میں اس میں مجرد کہتے ہیں. وہ چیز جو جسے ہم صرف ذہن میں محسوس کر سکتے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں 5 سینسز نہیں، اونلی مینٹل کیپیبلٹی، ہماری ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اسے جاننے کے لیے، اسے پہچاننے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے. اس میں مجرد اس کو اردو میں کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. آئیے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. A noun denoting an idea, quality, state, action, feelings rather than a concrete object is called an abstract noun. وہ اسم جو کسی خیال، کسی صفت، کسی چیز کی حالت، اس کے عمل کرنے کا طریقہ کار یا جذبات کو ظاہر کرے، ان کو ہم abstract noun کہتے ہیں. ایسا اسم جو کسی اسم کی، کسی چیز کے وصف کو، عمل کو یا اس کی حالت کو ظاہر کرے، ابسٹریکٹ ناؤن کہلاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیل. ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں 5 سینسز استعمال نہیں کرنا پڑتی. وی کین نیور یوٹیلائز our 5 senses to denote an abstract noun. An abstract noun, we can't see it, smell it, taste it, hear it or touch it. ایسے ناؤنز جنہیں ہم abstract noun کہتے ہیں، ان کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ ان کو چکھا جا سکتا ہے، ان کو ہم سن بھی نہیں سکتے، صرف ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. Something that exists in mind is an abstract.
ہر وہ چیز جو ذہن میں موجود ہے اور اس چیز کو ہم وی کینٹ انٹریکٹ ان اے فزیکل وے. فزیکلی ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو فزیکلی جو ہماری 5 سینسز ہیں ان کو جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے. صرف اور صرف جو چیز ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں وہ ابسٹریکٹ کہلاتی ہیں, اس کا مادی وجود نہیں ہوتا. ایسے ناؤنز ابسٹریکٹ ناؤن کہلاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں, یعنی اس کی ہم کلاسیفیکیشن کر لیتے ہیں کہ ابسٹریکٹ ناؤن کی کلاسیفیکیشن کیا ہے. واٹ از دا کلاسیفیکیشن آف این ابسٹریکٹ ناؤن؟ ابسٹریکٹ ناؤنز آر کلاسیفائڈ ان دیز گروپس. یس, آئیڈیاز, جیسا کہ ہمارے عقائد, ہمارا جنون, کسی چیز سے متعلق ہماری دلچسپی, دیز بلانگس ٹو آئیڈیاز. اسٹیٹ, کسی چیز کی جو حالت ہوتی ہیں وہ بھی ابسٹریکٹ ناؤن میں شامل ہوتی ہیں. ایکشن, کوالٹی, کسی چیز کی جو پرسنل کوالٹی ہوتی ہے, جو اس کی خوبی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ایماندار ہے, آنیسٹی اس کی جو کوالٹی ہے. نوبیلٹی, اچھا ہونا, نیک پاک باز ہونا, اس کی کوالٹی ہے. دس بلانگس ٹو ابسٹریکٹ ناؤن. فیلنگس, اینگزائٹی, کنفیوژن, فیئر, ایٹسٹرا. ایموشنز, اینگر, ہیٹ, ڈسپیئر. اینڈ concepts about something is also an abstract noun. اب جو ہم نے کلاسیفیکیشن کی, اس کلاسیفیکیشن کے مطابق آئیڈیاز, اسٹیٹ, ایکشن, کوالٹی, فیلنگس, ایموشنز اینڈ کنسیپٹس ابسٹریکٹ ناؤن کہلاتے ہیں. سم ایگزامپلز. ایگزامپل نمبر 1, always speak the truth. Always speak the truth. Have a love for everyone. Honesty is the best policy. He is a king of wisdom. Hindus follow Hinduism. ہمارے سامنے there are 5 examples before us: truth, love, honesty, wisdom and Hinduism. یہ سب کے سب ان کو انڈر لائن کیا گیا ہے, پرومیننٹ کیا گیا ہے, سو دیٹ کہ وی کین ایزیلی آئیڈینٹیفائی دی ایبسٹریکٹ ناؤن. ان سب میں کسی بھی چیز کا مادی وجود نہیں ہے. دیٹ از ناٹ ان فزیکل کنڈیشن. تو یہ ساری ایگزامپلس کس چیز سے تعلق رکھتی ہیں؟ ابسٹریکٹ ناؤن سے تعلق رکھتی ہیں. فارمیشن آف ابسٹریکٹ ناؤن. اب دیکھتے یہ ہیں کہ ابسٹریکٹ ناؤن بنائے کیسے جاتے ہیں. ابسٹریکٹ ناؤنز may be formed from common noun, adjectives or verbs. ابسٹریکٹ ناؤن کامن ناؤن سے, ایڈجیکٹو سے اور ورب سے بنائے جا سکتے ہیں. ابسٹریکٹ ناؤن فرام کامن ناؤن. کامن ناؤن, فار ایگزامپل کنگ, کینگشپ, چائلڈ, چائلڈہڈ, ایجنٹ, ایجنسی, فرینڈ, فرینڈشپ, برادر, برادرہڈ, سلیو, سلیوری. کامن ناؤن سے ہم نے ابسٹریکٹ ناؤن بنائے. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ابسٹریکٹ ناؤن کیسے بنتے ہیں. ان کے جو ہے ابسٹریکٹ ناؤن بنانے کے لیے ان میں ہم نے سفکسز اور افکسز کو ہم استعمال کر کے جو ہے وہ ابسٹریکٹ ناؤن بناتے ہیں. ابسٹریکٹ ناؤن فرام ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیو سے ابسٹریکٹ ناؤن کیسے بنتے ہیں؟ جیسے کہ کولڈنیس, ویٹھ, بیوٹیفل سے بیوٹی, اینگری سے اینگر, بریو سے بریوری, اسٹرانگ سے اسٹرینتھ.
cold, white, beautiful, angry, brave and strong are the adjectives, and the other table are coldness, width, beauty, anger, bravery and strength are the abstract noun जो कि हमने adjective से बनाए. Abstract noun from verbs. वर्ब से भी abstract noun बनाए जा सकते हैं, जैसे कि die से death, know से knowledge, think से thought, lose से loss, free से freedom, behave से behavior. ये जो सारे verbs हैं इनसे हमने जो है abstract noun बनाया. ये तीन जो situations हैं जिनसे हम जो है यानी है कि हम common noun से, adjective से और verb से जो है abstract noun सकते हैं बना. आइए अब हम concrete nouns और abstract nouns का तकाबुली जायजा लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. concrete noun वो होते हैं जिन्हें हम 5 senses से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते टू अंडरस्टैंड दैम. नंबर 1, वी कैन एक्सपीरियंस द कंक्रीट नाउन्स विद आवर 5 सेंसेस. हम अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके कंक्रीट नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वी कांट डिटेक्ट दैम विद आवर 5 सेंसेस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड with the 5 senses. Number 2, concrete nouns can be touched, seen, tasted, heard or smelt. इन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, चखा जा सकता है, सुना जा सकता है और सूंघा भी जा सकता है. जबकि abstract noun we can't see, smell, taste, hear or touch. The such nouns, abstract nouns को हम ना सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना चख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं. आइए कुछ मजीद फर्क देखते हैं. Something that exists physically in some way is concrete. कोई चीज़ जो मादी लिहाज से, जिसका कोई जिस्म है, किसी लिहाज से वो मौजूद है, तो वो कंक्रीट नाउन है. जबकि समथिंग दैट एग्जिस्ट इन माइंड इज एन abstract. कोई भी चीज़ जो इंसान के जहन में है, जिसका कोई मादी वजूद नहीं है, वो abstract नाउन कहलाती है. आइए देखते हैं मजीद डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन्स एंड abstract nouns. कंक्रीट नाउन्स कैन बी इंटरेक्टेड इन फिजिकल वे, जबकि abstract nouns कैन नॉट बी इंटरेक्टेड इन फिजिकल वे. इनको जो है abstract noun को हम फिजिकली जो है उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जबकि concrete nouns आर ऑलवेज इंटरेक्टेड इन फिजिकल वे. अब सब लोगों का बहुत शुक्रिया, वेरी मच थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस. And I want to say wait for the next videos. Allah Hafiz.